الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا كما رأيتموني أصلي عليه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر مولانا عبید صاحب سے بہت ہی احسن انداز میں نماز کے حوالے سے کچھ باتیں بلکہ بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی میں ماہ رمضان المبارک میں ہمدرد انسانیت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ایک عظیم خطاب آپ نے اور ہم نے داعی کبیر وقار اہل سنت حضرت علامہ محمد شاکر نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی اطال اللہ عمرہ و ادام علینا ذلہ سے ہم نے سماعت کرنی ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ بلبل باغ مدینہ الحاج قاری رضوان خان صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے اور کچھ مفید باتیں اپنے بہترین لب و لہجے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش فرمائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک یہ تمام مہینوں میں بہت ہی بابرکت اور باعظمت والا مہینہ ہے، اور یہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس کے احترام کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس میں روزے رکھیں اور تراویح ادا کریں، ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان المبارک میں ہم خاص طور سے غریبوں کا خاص خیال رکھیں۔ آج میں اسی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ قرآن مقدس جب آپ مطالعہ کریں گے یا علماء سے سنیں گے، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر آپ کو کھانا کھلانے پر اور بھوکوں کا سہارا بننے پر اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، کہ وہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم اس کے بدلے میں تم سے ہم کوئی شکر نہیں چاہتے ہیں، اس کا بدلہ تو اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، پیاسوں کو پانی پلانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا ایُّ الاسلام افضل،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف وتطعم الطعام. سب سے افضل اسلام یہ ہے کہ آپ اسے بھی سلام کریں جس کو آپ پہچانتے ہیں، اور آپ اس اہل سنت کو بھی سلام کریں جسے آپ نہیں پہچانتے ہیں. آپ سب کو سلام کریں، یہ افضل اسلام ہے. پھر آگے فرمایا افضل اسلام یہ بھی ہے وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلائے. یہ سب سے افضل اسلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صحابہ کرام کو تاکید جو کرتے تھے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے پر کرتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعبدوا الرحمن وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، کہ تم رحمان کی عبادت کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو رواج دو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. 3 کام اللہ نے بتائے حضور نے. ایک تو رحمان کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کی عبادت کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے. اور پھر آگے فرمایا افش السلام، اور سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو. آج تو سلام بھی ہم اسی کو کرتے ہیں جس سے ہماری تھوڑی سی جمتی ہے، ورنہ سلام میں بھی مخالط ہے. السلام ایک ایسا عمل ہے جو سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام کرنے پر واجب سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ سلام کرنے والے کو عطا فرماتا ہے. کیونکہ اس میں پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس کا دل صاف ہے یا نہیں صاف ہے. آپ کو کوئی بھی سلام کرے گا تو آپ تو جواب دے ہی دیں گے، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ سلام کر کے تو دکھاؤ. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی انسان تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو سلام کرنے میں شرم آتی ہے. چند پیسے آ جاتے ہیں سلام کرنے میں شرم آتی ہے. ہمارے یہاں اگر مزدور آ جاتا ہے تو سلام کرنے میں شرم. حتیٰ تو یہ ہے کہ عالم بھی آ جاتے ہیں نا، اور کوئی بڑا آدمی رہتا ہے تو وہ یہ امید رکھتا ہے کہ عالم سلام کرے میں سلام نہیں کروں، حاجی صاحب مجھے سلام کریں میں سلام نہیں کروں، مفتی صاحب مجھے سلام کریں میں سلام نہ کروں. اور اس کے لیے ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نظریں جھکا لیتے ہیں. تو آپ خود ہی اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. آپ کا دل خود صاف نہیں ہے. اگر آپ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو حضور کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ چھوٹے بچے کو بھی سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے. چھوٹے بچے کو بھی. صحابہ کرام تو کوشش کرتے ہی تھے کہ ہم حضور کو سلام کر لیں، لیکن وہ کر نہیں پاتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سلام کرنے سے پہلے ہی حضور سلام کر دیا کرتے تھے. لیکن ہم لوگ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ سلام کرے گا. اچھا، ابا صاحب لوگ جو ہے نا وہ بھی بیٹے کے سلام کو سننا چاہتے ہیں. باپ نہیں سلام کرتا ہے بیٹے کو، بیٹا سلام، کیونکہ وہ باپ ہے نا، کہ بیٹا ہو کے سلام نہیں کرتا ہے. تو بیٹا ہو یا باپ ہو، سلام تو سب کے لیے ہے، نیکی میں پہل تو سب کے لیے ہے نا. تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہی سلام کرے. اگر آپ کو نیکی میں سبقت کرنی ہے تو آپ بھی سلام کر کے آپ ثواب کے زیادہ حقدار بن سکتے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، اور سلام کو پھیلاؤ، تدخلوا الجنۃ بسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. پتہ یہ چلا جو اللہ کی عبادت کرے، کھانا کھلائے،
اور سلام کو رواج دے، اللہ انہی 3 کاموں کی برکت سے اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ کام آپ نے کر دی ہیں کہ سلام کو رواج دینا ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک اور حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد